السلام علیکم ناظرین، آپ جڑ چکے ہیں کشمیر نیوز سروس کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شفاعت ملک۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور ان کا حل، اس موضوع پہ آج جو ہے ہماری بات ہوگی۔ اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہے ایک دینی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مولانا محمد رحمۃ اللہ قاسمی صاحب۔ کہنے میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ شکریہ جناب۔ جی بالکل، جیسے کہ سر آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ سماج میں ابھی جو ایک ناسور پیدا ہوا ہے، کچھ دن سے آئے روز ہمیں بہت سے ایسے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں جن میں ایک کم سن بچے اور بچیاں جو ہیں اس خودکشی کا شکار ہوئے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دینی معاملے میں، یعنی کہ اس کا جو اسباب و عوامل کے حوالے سے جاننا چاہیں گے، اور اس کا حل جو ہے اس بارے میں تھوڑا سا آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام مکمل دین ہے اور یہ کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں۔ اس کائنات کے خالق اور مالک، انسان کو بنانے والے اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا دین ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے بندوں کے پاس اپنے منتخب کردہ پیغمبر بھیجے، جن اس دنیا میں آدمی کا رہنا، اس لیے اسلام نے بہت پابندی کی ہے۔ کوئی آدمی اپنی انگلی کو نہیں کاٹ سکتا، اپنے کان کو نہیں کاٹ سکتا، اپنے پیر کو نہیں کاٹ سکتا۔ ان چیزوں کو کاٹنے کی اجازت ہے جو شریعت نے دی ہے، مثلا ناخن کاٹنے کی اجازت ہے ہفتے کے بعد، بالوں کو بنانے کی، ٹھیک کرنے کی اجازت ہے۔ تو جن چیزوں کو اس بدن میں سے کاٹنے کی اجازت ہے وہ شریعت نے متعین کر دیا ہے، اس کے خلاف آدمی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے عورت اپنے بال نہیں کاٹ سکتی، شریعت کی خلاف ورزی ہو جائے گی تو اپنی جان کو کیسے ختم کرے گا؟ اپنی جان کو ختم کرنا، خودکشی کرنا، اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے، اور اسی کی سزا یہ ہے کہ ایسے آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا تاکہ تنبیہ ہو جائے، دوسرے لوگ اس جرم کو کرنے سے بچ جائیں۔ اس لیے بہت ہی ضرورت ہے اس بات کی کہ گھر والے بھی اپنے اولادوں کے بارے میں دینی فکر کریں، اور سوسائٹی میں بھی وہ دیکھیں لوگ کہاں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کیسی کتابیں پڑھ رہے ہیں، میڈیا میں کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، کون سی چیزوں کو دیکھ کر ان کے اندر جذبات بھڑکتے ہیں، کن چیزوں کو دیکھ کر ان کے اندر مجرمانہ چیزیں پیدا ہونے لگی ہیں، ان سب کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو سسٹم ہے اس کو بھی اس معاملے میں متحرک ہونا پڑے گا۔ جو اسباب باعث بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں ان چیزوں کا، شوہر اور بیوی کے معاملات کو اسلام نے بتایا ہے، ایک دوسرے کے حق کو پہچانو۔ جب دیکھا ہے ظلم ہو رہا ہے، کبھی شوہر بیوی پر دباؤ کرتا ہے، کہیں جہیز کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں بیوی اتنی تیز ہوتی ہے وہ شوہر کو کچھ نہیں مانتی، تو ایسے وقت میں ایسی چیزوں کا ہونا ناگزیر ہے۔ ہمارے نزدیک اس معاملے میں سب سے آسان حل یہ ہے، ہم لوگ کلمے والے ہیں اس وطن میں، ہمیں واپس اپنے کلمے کی طرف آ کر، اللہ کی طرف آ کر اپنے دین کو سمجھنا چاہیے، اور گھروں میں اس ماحول کو پیدا کرنا چاہیے۔ مسجدوں میں جا کر دین کی بات سننی چاہیے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، اور گھروں میں بھی اخلاقی کتابیں اور دینی کتابوں پہ پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اس سے امید ہے کہ اللہ پاک اس مصیبت سے ہم کو آزاد کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام مکمل دین ہے اور یہ کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں۔ اس کائنات کے خالق اور مالک، انسان کو بنانے والے اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا دین ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے بندوں کے پاس اپنے منتخب کردہ پیغمبر بھیجے، جن میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کے بعد اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ اس مکمل اور کامل دین میں جہاں عبادات کو سکھایا گیا، نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، حج کیسے کریں گے، ایسے ہی معاملات اور معاشرت کو بھی سکھایا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے حالات کیسے کیسے آئیں گے۔ مثلا یہ بتایا گیا ہے کہ اولاد والدین کی فرما بردار نہیں ہوگی، نافرمان ہوگی۔
اس کے نتیجے میں مائیں اپنی بیٹیوں سے ڈرا کریں گی، باپ اپنے بیٹوں سے ڈریں گے۔ حدیث کے جملے میں ہے ان تلد الامۃ ربتہا۔ اسی طرح بتایا گیا امانت دیانت ختم ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا، جیسے یہ بتایا گیا عبادات کرو گے، نیک کام کرو گے، صالح اعمال کرو گے تو ان سے اللہ تم کو یہ چیزیں دے گا، عمر میں برکتیں ہوں گی، رزق میں برکتیں ہوں گی۔ اسی طرح یہ بتایا گیا کہ جب گناہ ہوں گے، نافرمانیاں ہوں گی تو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب کیسے آئے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں، ایک ظلم، دوسرے جھوٹی قسم۔ فرمایا جب اس کی کثرت دنیا میں ہوگی تو اموات بہت زیادہ ہوں گی، اور دوسرے عورتیں بانجھ ہوں گی، اولاد کم پیدا ہوگی۔ جیسے اور چیزوں سے بتایا گیا کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، کم کریں گے، اس کو بوجھ سمجھیں گے تو دوسری قسم کی سزائیں ملیں گی، قحط ہو جائے گا، پیداوار میں اثر پڑے گا۔ اسی طرح سے اس کو بتایا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں بتایا گیا ناحق فیصلے جب ہوں گے، غلط فیصلے جب ہوں گے تو اس کی وجہ سے قتل و غارت ہو جائے گا۔ تو ایک مسلمان کو جب وہ سوچے گا یہ کہ ہمارے یہاں اس وقت یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، تو ایک تو ہے وہ اپنی عقل سے سوچے، لیکن عقل مندی کی بات یہ ہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایمان کی کمی ہے، اللہ پر توکل کی کمی ہے، حلال اور حرام کی تمیز کی کمی ہے، نیکی، حیا اور اچھے اعمال کی طرف رغبت کی کمی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب نیچر کے خلاف، فطرت کے خلاف آدمی چلے گا تو اس کے بعد نتیجہ بھی الٹا ہی آئے گا۔ اسی کا یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے، بھائی اور بھائی میں آج جھگڑا ہے، شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہے، بچوں میں آپس میں جھگڑے ہیں، مالک اور ماتحتوں میں جھگڑے ہیں۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ بے چینی ہی بے چینی ہے۔ ہمارا وطن چونکہ ایمان والوں کی اکثریت کا وطن ہے، یہاں کا ماحول نہایت پاکیزہ اور صاف ہونا چاہیے، مگر آپ خود دیکھ رہے ہیں ہم سب سے زیادہ آپ میدان میں ہیں، میڈیا کا کام ہی ہے دن رات دائیں بائیں کے حالات کو دیکھنا، تو آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس معاملے میں اس وقت بہت کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ اس میں والدین کی کوتاہی ہے، وہ بچپن سے اولاد کی تربیت کا کوئی فکر نہیں کرتے۔ اداروں میں ہمارے یہاں جو تعلیم کی دوڑ ہے، اسلام میں تعلیم علم ہے، نور ہے۔ قرآن نے علم کی سب سے زیادہ ترغیب دی ہے، اور سب سے پہلی ہماری تعلیم جو آئی وحی کے ذریعے وہ اقرا آئی کہ پڑھو۔ لیکن یہ پڑھائی جب اللہ کے خوف کے ساتھ نہیں ہوگی، اخلاقیات کے ساتھ نہیں ہوگی، تو یہ پڑھائی بن گئی روزگار، بزنس بن گیا۔ اس لیے بچے بھی چیخ رہے ہیں، استاد بھی چیخ رہے ہیں، اسکول والے بھی چیخ رہے ہیں، تو ایسے مسائل کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ تو اسی طرح سے جب آدمی سوسائٹی میں مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، تکلیفوں کا، اور ادھر ایمان بھی کم ہے، صبر بھی کم ہے، ٹالرنس بھی کم ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ خودکشی پر اتر آتا ہے۔ اس لیے اس خودکشی کے اسباب کوئی ایک ہی نہیں ہے، 50 قسمیں، لوگوں کا آپس میں غلط تعلقات کا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کا کرنا، وعدہ خلافی کا ہونا، کسی آدمی سے کوئی توقع وابستہ کرنا، پھر اس توقع کے خلاف ہونا، شاک دل پر گزرنا، ایسے بہت سے معاملات ہیں جن کی وجہ سے آدمی پھر اپنی جان کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر لوگ اسلام کے پابند ہو جائیں تو وہ تو پہلے دیکھیں کہ یہ جان ہماری اپنی نہیں ہے، جان اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ اسی لیے اللہ کی دی ہوئی چیز میں آدمی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں تبدیلی کی جب اجازت نہیں ہے تو اپنی جان کو ختم کرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ جو آدمی خودکشی کرتا ہے اس کے بارے میں اسلام میں حکم ہے اس کا جنازہ بھی مت پڑھو، تاکہ دوسرے لوگوں کو تنبیہ ہو جائیں اور اس جرم کو کرنے سے وہ رک جائیں۔ اگر بالکل کھلی چھوٹ دی جائے گی تو یہ تو جہنم بن جائے گا۔ اس دنیا میں